بہت ہی عظیم بشارت ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ جس کو جب صحابہ کرام نے سنا تو زار و قطار چیخنے لگے اور رونے لگے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بولٹن کی اس مسجد کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذکر کی مجلس میں یہ بشارت ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ جو رب اس کا اہتمام کرتا ہے اور بٹھاتا ہے اور سناتا ہے تو یقیناً انشاءاللہ وہ رب اس پہ عمل بھی کروا دیتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو بشارت ہے وہ یہ بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، اس سے بڑا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے اللہ پاک اس پر۔ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ کس چیز پر اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز، ایسی آنکھ جو اللہ کے لیے جاگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی آنکھ پر جو اللہ کے لیے جاگتی ہے اللہ پاک اس سے جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک آنکھ، سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایسی آنکھ جو اللہ کے لیے روتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے اللہ کے لیے حرام چیز دیکھنے سے باز آ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اپنے صحابہ کے درمیان، اور برات جہنم نصیب فرما دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 3 چیزیں بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، جاگنے کی، رونے کی اور دیکھنے کی۔ مجھے خود سوچ، جس کا روح بھی، دل بھی، جسم بھی، ہر روح جس کا ہے اللہ کے لیے ہو گیا، تو ایک آنکھ تھی، جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو جس کا معاملہ ایسا ہو جائے جو ہر چیز جس کی اللہ کی طرف چلی جائے اور اللہ کی ہو جائے تو مجھے بچے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، ہمارے اپنی زندگی کی طرف ہم ذرا مشاہدہ کریں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ کتنی بڑی بڑی قیمتیں اللہ پاک نے ہمارے لگائی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ کتنی ویلیوز دی ہیں اس وقت اللہ پاک نے ہمارے پورے جسم کو دی۔ ایک آنکھ کی مثال دی اللہ کے نبی نے، ظاہر کیا ہے کہ بڑے پیارے طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا ہے کہ آنکھ کا یہ حال ہے، بیوقوف تیرے پاس تو پورا جسم ہے، آنکھ کیا سوال ہوتا ہے، تو پورا جسم دے اللہ تعالیٰ کو، پورا جسم اللہ تعالیٰ کو دے، دیکھ تیری قیمت کیا بن جاتی ہے پھر اللہ کے دربار میں۔ ایک آنکھ سے حرام ہو رہی ہے ساری چیزیں، اگر تو نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے دے دیا تو کبھی نہیں روتا پھرے گا دنیا کے اندر، تیرا بڑا اونچا مقام ہو جائے گا۔ کتنا بڑا میسج ہے اللہ کے وسیلے سے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ قرآن میں اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر سے سپرد ہوتے ہیں نا آدمی، جب ذاکر ہو جاتا ہے بندہ تو اس کا روح اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ کنیکشن دی اللہ پاک نے، کوئی محسوس کرے نہ کرے اس کا جسم ذکر کرے، روح کرے نہ کرے، لیکن یہ ثابت ہے 100% کہ جس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا اسم ذات اللہ اتر جاتا ہے، چھاپ لگ جاتی ہے، اس کا حال یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں ثابت حدیث سے کہ روح اس کو سلطان الاسقار کہتے ہیں کہ پورا جسم اس کا جو ہوتا ہے وہ اللہ کرنے والا بن جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا زبردست انسان بن جاتا ہے جو ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ تو فَاذْكُرُونِي، جب تو مجھے اپنے سپرد کر دیتا ہے اللہ، فَاذْكُرُونِي، اس کے اوپر کیا ہے کہ تیرا ذکر میں شروع کر دیتا ہوں آسمان پر۔
اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے، ایک عجیب حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ، کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہوں. جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، ذکر کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے میں اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہوں. اور جو کوئی ذکر کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو میں اس کو طبیب بن جاتا ہوں. اگر توبہ کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا حبیب بن جاتا ہوں. اور اگر توبہ نہیں بھی کر رہا لیکن پھر بھی ذکر وہ کرتا ہے، گناہ اس سے پھر بھی ہو جاتا ہے. یہ نہیں کبھی چھوڑے کہ گناہ ہو رہے ہیں ذکر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری اس میں بشارت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر بھی رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، زور لگا رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو پھر بھی وہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کا طبیب بن جاتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایسے ذرائع پیدا کرتا ہوں کہ میں اس کو گناہوں سے نکال کے چھوڑتا ہوں. سیدھا راستہ اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ میں طبیب بن جاتا ہوں انسان کا، کیونکہ ذکر ہے تیرے گھر میں تو ذکر کر لیتا ہوں. میں طبیب بن گیا ہوں. میں طبیب بننے کے بعد تجھے پریشانی میں ڈال کر تیرے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. توبہ کر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط دوستو؟ تو یہ ذکر کام ہے. کتنی بدقسمتی ہوگی انسان کو الحمدللہ کہ اس کو ذکر مل جائے، پھر بھی حرام کاری کرے، حرام سے باز نہ آئے، اور پھر بھی جناب انہیں لافاندی باتوں کے اندر گھروں کا وہی ماحول ہو، سب کچھ ہمارا وہی چل رہا ہو. اس سے بڑی کوئی عذاب ہے؟ مجھے بتائیں، اس سے بڑی کوئی شیطانیت ہے یا منافقت ہے کہ اللہ کے سامنے آدمی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے؟ بھئی ہمیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے. سبحان اللہ، بہت ہی بڑی بشارت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ صرف آنکھ ہی نہیں، تم تو سارا وجود ہی بہت زبردست ہے تمہارا، بس ایک دل کو اللہ کو دے دو. سبحان اللہ.